خواتین حضرات کی خدمت میں سویڈش کیپٹل اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ 29 اپریل کو سویڈن کی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی ریسرچرز اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کی ہے، اور جو نیا قانون ہے وہ 11 جون سے اس سال سے جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے۔ اس قانون میں جو ریسرچرز اور جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کے مستقل ویزے میں کافی آسانیاں کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ جو آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور دوران تعلیم وہ جو کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نئے قوانین جو ہے وہ متعارف کرائے گئے ہیں۔ تو ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سویڈن کی جو پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سویڈن میں جو تحقیق کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے پی ایچ ڈی اسکالرز یا ریسرچرز آتے ہیں ان کے لیے سویڈن کو جو ہے وہ اٹریکٹیو بنایا جائے، ان کی امیگریشن کے پروسیس کو آسان بنایا جائے تاکہ وہ یہاں سویڈن میں رہ سکیں۔ اور اس ضمن میں جو سب سے بڑی ان کے لیے یہ جو آسانیاں رکھی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا یورپی یونین میں ٹریول آسان ہوگا جب تک ان کو جو ہے وہ مستقل پی آر وغیرہ نہیں ملتی، ورک میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس تک جو ہے ان کی رسائی ہو سکے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ پی ایچ ڈی جو ریسرچرز ہیں وہ 3 سال کے بعد پی آر پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی پی ایچ ڈی کے لیے آئے گا یا جو ریسرچ کے لیے آئے گا جس کا دورانیہ لمبا ہو، تو وہ لوگ جو ہے وہ 3 سال کے بعد مستقل ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس دوران یعنی جب وہ اپلائی کریں گے ان کو ملک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جو ہے وہ ان کو ملک چھوڑنا پڑتا تھا، اور جو یا اس میں جو پرمٹ ایکسٹینشن ہے یہ یا پی آر کے لیے اپلائی کرنا، یہ سارا کچھ وہ سویڈن میں رہ کے ہی کر سکیں گے، ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ سویڈن سے ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ٹریول کی بھی ان کو سہولت ہے، ان کے لیے ڈی ویزا لے کے وہ سویڈن سے باہر جا سکتے ہیں۔ بہت سے ریسرچرز یا پی ایچ ڈی اسکالرز انہوں نے کانفرنس سے ادھر ادھر جانا ہوتا تھا، اس کے لیے ان کو بہت زیادہ مسئلہ بنتا تھا، یا ایون انہوں نے اپنے ملک جانا ہوتا تھا، تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے کافی سہولت ہے ٹریول کے حوالے سے بھی۔ پھر یہ ہے کہ وہ پی آر کے لیے کسی وقت بھی اپلائی کر سکیں گے، ان کو پرمٹ ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یعنی ان کی ایلیجیبلٹی وہیں سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور وہ اپلائی کر سکیں گے۔ یہ یعنی بہت بڑی جو ہے وہ سہولتیں ہیں پی ایچ ڈی اسکالرز اور ریسرچرز کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کے بعد جب وہ اپنے ڈگری مکمل کرنے کے بعد ان کو جاب تلاش کرنے کے لیے پہلے 12 ماہ تھے، اب ان کو 18 ماہ کا وقت دیا جائے گا کہ وہ یہاں پہ جاب تلاش کر سکتے ہیں، بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 1.5 سال کا جو ہے وہ کافی اچھا وقت ہے ان کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ سیٹل ہونے کے لیے۔ تو مجموعی طور پہ یہ جو پی ایچ ڈی اسکالرز یا ریسرچرز ہیں جو سویڈن میں رہ رہے ہیں ان کے لیے، یا مستقبل میں جو آئیں گے ان کے لیے، یہ بہت ہی اچھا اور خوش آئند فیصلہ حکومت نے کیا ہے جو 11 جون سے نافذ ہو رہا ہے۔ اور حکومت کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیلنٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کیا جائے اور ان کو یہاں رہنے کے حوالے سے جو ہے وہ سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ یہاں مستقل طور پر رہ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ سخت فیصلے بھی کیے گئے ہیں، وہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ تو اس پہ کافی عرصہ سے بحث جاری تھی اور یہ توقع تھی کہ حکومت اس طرح کی قانون سازی کرے گی، کیونکہ لیگلی سویڈن میں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ جتنا مرضی کام کریں، وہ اس پہ کسی قسم کی کوئی قطعاً کوئی بائنڈنگ، کوئی ان پہ پابندی نہیں تھی۔ لیکن اب حکومت نے کہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ویک میں صرف 15 گھنٹے کام کر سکیں گے۔ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں جب یونیورسٹیز وغیرہ میں ان کو چھٹیاں ہوں گی پھر وہ ظاہر ایکسیپشن ہے، لیکن جو باقی جو دورانیہ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ صرف 15 گھنٹے ویک میں کام کر سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو اپنی پڑھائی کی پروگرس دکھانی ہے، انہوں نے اپنے وہ کورسز جو ہے وہ پاس کرنے ہیں۔ اگر وہ پروگرس نہیں دکھائیں گے تو ان کا ورک پرمٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، ان کا ورک پرمٹ کینسل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان کا ورک پرمٹ کینسل ہوگا تو ان کی فیملی جو ہے ان کا ورک پرمٹ بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، وہ بھی کینسل ہو سکتے گا۔ اور کینسل ہونے کا یہ ہے کہ اگر آپ پڑھائی چھوڑ دیں اور آپ کچھ باقی جو شرائط ہیں ان کو پورا نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ انٹرنیشنل آتے ہیں ان کے لیے یہ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی جو ہے اسٹرکٹ رولز جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو اور اس پہ کیونکہ پہلے کافی رپورٹس آئی تھیں، یہاں ٹی وی میں بھی رپورٹس آئی تھیں،
تو اس کی وجہ سے یہ قانون سازی کر رہے تھے، اور جو مائگریشن کے وزیر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو بہت سے اس میں جو خامیاں تھیں قانون میں، اور اس کی وجہ سے اس کو مس یوز کیا جا رہا تھا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ اب یہ تمام خامیاں جو ہیں ان سے نکل جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی ریسرچرز ہیں یا جو ریسرچ کے لیے لوگ آئے ہیں ان کو پی آر جلد مل سکے گی 3 سال کے بعد، ان کو ٹریول میں آسانیاں ہوں گی، وہ سویڈن میں رہ کے اپلائی کر سکیں گے، ان کو جو ہے وہ سویڈن سے باہر نہیں جانا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کام کی جو ہے وہ لمٹ کر دی گئی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ اسٹرکٹ رولز بنائے گئے ہیں جو اسٹڈی کی پروگرس کے حوالے سے بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہوگا یا ان کو نقصان پہنچائے گا، یعنی ان کے یہاں پہ رہنے کے حوالے سے، یا سویڈن جو ہے وہ کیا اب بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک جو ہے وہ پرکشش ملک ہوگا کہ جہاں پہ وہ جا کے پڑھ سکیں، رہ سکیں یا کام کر سکیں؟ یہ بہت سے سوال ہیں، اور ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیے کمنٹ باکس میں کہ آپ کے خیال میں یہ جو قانون سازی کی گئی ہے پی ایچ ڈی ریسرچرز کے لیے، اس پی آر کے حوالے سے اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے، اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کام کی لمٹ اور پروگرس اور دوسری ان کے جو ریسٹرکشنز رکھی گئی ہیں ویزے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ولاگ۔